فی بیان عقائد الاکابر کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور کو ایک معراج نہیں ہوا بلکہ حضور کو 34 معراج ہوئے. ان میں سے ایک معراج یہ جس کو قرآن نے بیان کیا، یہ جسم و روح کے ساتھ ہوا، اور باقی جو 33 معراج ہیں وہ منامی اور روحانی تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی اس معراج کی کہانی سنا، کیونکہ یہ جو معراج ہے یہ سفر طائف کے بعد ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی ہجرت کے بعد حضور کے گھر میں آئے. تو وہ کہیں کہ میں حضور کے جسم کو بستر سے الگ نہیں پایا، تو یہ مدینے کی کہانی ہے، مکے کی نہیں ہے. اور یہ معراج مکے میں ہوا ہے، لہذا وہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہیں. اور جب یہ معراج ہوا ہے اس وقت تو سیدہ حضور کے نکاح میں بھی نہیں آئی. دوسری بات، باقی رہی بات حضرت امیر معاویہ کا کہنا، تو وہ بھی کسی اور معراج کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو وہ کلمہ پڑھ کے مومن بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ معراج ہوا. اس لیے یہ کسی اور معراج کی کہانی سنا رہے ہیں. یہ جو معراج ہے یہ سر کی آنکھوں سے حضور نے اپنے رب کو دیکھا. علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، اگر یہ خواب میں معاملہ ہوا فمستحال القریش، تو قریش نے اس کو محال کیوں جانا. اگر میں کہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں مرکز سے نکلا، راستے کے اندر میری آنکھ لگ گئی، بس میں آسمان پہ چلا گیا، ستارے توڑ توڑ کے جیبیں بھرتا رہا، سورج چاند کو لپیٹ کر میں نے گود میں رکھ لیا، پھر یہاں شیخ پورے موڑ پہ آیا تو آنکھ کھل گئی اور پھر میں یہاں آ گیا. اگر یہ میں کہوں تو کوئی اس کا انکار کرے گا؟ کیونکہ خواب کی بات کی ہے نا، کہ خواب میں نے آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب دیکھا اور چلا گیا، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اور اگر یوں میں کہوں کہ مغرب پڑھ کے نکلا تھا، بس یہاں مڑنا ادھر بھول گیا اور آگے چلا گیا، میں مرید کے سے آگے گیا تو پھر مجھے یاد آیا، پھر میں واپس پلٹ آیا، تو اس بات کو کوئی نہیں مانے گا کہ اتنی جلدی آپ کیسے آ سکتے. ابھی نماز ہم پڑھ کے فارغ ہوئے، تلاوت بھی نہیں ہوئی، آپ پہنچ گئے اور آپ کہتے ہیں میں مرید کے سے ہو کر آیا ہوں. یہ جاگتے ہوئے بات کی تو کوئی مانتا نہیں، اور آسمان پر جانے کی بات خواب نے کی اس کو سارے مان رہے ہیں. معلوم ہوا خواب کا انکار نہیں ہوتا، بیداری کا انکار ہوتا ہے. قریش مکہ جو انکار کر رہے تھے حضور نے عالم بیداری میں جانے کا تھا. بلکہ سب سے پہلے حضور نے جو واقعہ معراج اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی کو بتایا، جن کے گھر سے معراج کا آغاز ہوا، حضرت ام ہانی کو بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ بات قریش کو نہ بتائیں، وہ مذاق اڑائیں گے، انکار کریں گے، اذیت دیں گے. حضور علیہ السلام فرمایا میں تو ضرور بتاؤں گا. انہوں نے انکار کیا، حضور چل پڑے. ام ہانی نے حضور کا دامن پکڑ لیا، کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں. پھر فرماتی ہیں، خود روایت کرتی ہیں کہ حضور نے جھٹکا دے کے مجھ سے اپنا دامن چھڑایا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے سینے سے نور نکلا جو آسمان تک چلا گیا، اور اس نور کو دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی. میں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو حضور جا چکے تھے. میں نے اپنی لونڈی نبیہہ سے کہا کہ جاؤ ان کے پیچھے اور دیکھو کہ یہ کیا کہتے ہیں اور قوم کیا جواب دے. تو یہ جو روک رہی ہیں، تو اگر خواب کی کہانی تھی تو پھر یہ اس قدر ایسا کیوں ہوا؟ امام آلوسی لکھتے ہیں انہوں نے بڑی اس پر بحث کی. وہ جانتے تھے کہ حضور کبھی مسجد اقصی نہیں گئے ہوئے. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ مسجد اقصی کے بارے میں نشانیاں بتائیں. فرمایا پوچھ لو، میں نے دیکھا ہوا ہے. اب ظاہر ہے حضور اس کو سرسری نگاہ سے دیکھ آئے تھے، لیکن انہوں نے وہ تفصیلات پوچھنا شروع کر دی جس نقطۂ نظر سے بندہ دیکھا نہیں کرتا. آپ آئے ہیں، میرا حلیہ، ناک نقشہ، درس قرآن کا ماحول، اس جو حال کا ماحول، اس کی حیت آپ کو پوچھ کے آپ بلا تعامل بتا دیں. لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جو آپ نہیں بتا سکتے. مثال کے طور پہ اس کے اندر بلب کتنے لگے ہوئے ہیں، ٹائلیں کتنی لگی ہوئی ہیں، کتنی کرسیاں لگی ہوئی ہیں. یہ وہ تفصیلات ہیں کہ بندہ اس تفصیل سے، اس دقت نظر سے، اس زاویہ نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. فرماتے ہیں جب میں نے کہا پوچھ لو تو انہوں نے وہ باتیں پوچھنا شروع کر دی جس نگاہ سے میں نے مسجد اقصی کو نہیں دیکھا تھا. شتیر کتنے تھے، بالے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں. فرماتے ہیں میں 2 لمحوں کے لیے تو پریشان ہوا،
پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد اقصی کو ایسے کر دیا جس طرح میرے چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے، اور میں دیکھتا جاتا اور ایک ایک نشانی کو بتاتا جاتا۔ تو کہا میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا۔ جب ساری تفاصیل رکھ لی ان کے سامنے تو وہ کہنے لگے اب منات فقط اصابہ، نقشہ بیان کرنے میں تو آپ بڑے ماہر ہیں، چونکہ آپ نے پروگرام بنایا تھا، پہلے کسی ذمہ دار شخص کو بھیج کر ساری تفصیلات منگوائی ہیں، پھر انہیں ازبر کیا ہے، ہم نے پوچھا ہے تو بتا دیا۔ حضور نے کہا کہ پہلے کہتے تھے کہ اگر بتا دو گے تو ہم مان جائیں گے، بتایا تو یہ بہانہ تلاش لیا، کوئی اور بات پوچھو۔ کہنے لگے ہاں ہمارے کچھ قافلے شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، اور آپ ظاہر ہے مسجد اقصی گئے ہیں تو شام کے راستے سے گزر کے گئے ہوں گے، ان قافلوں کے بارے میں اگر آپ خبر دے دیں تو وہ خبر تازہ ہوگی، وہ کسی کو بھیج کر آپ نے منگوائی نہیں ہوگی۔ آخر عیدنا، ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو یہ بھی پوچھ لو، تمہارا فلاں قافلہ مجھے مقام روحہ پہ ملا تھا، فلاں قافلہ مقام تنعیم پہ ملا تھا، فلاں قافلے کے قریب سے میرا براق گزرا، ان کا اونٹ بدک گیا، سوار گر گیا، بازو ٹوٹ گیا، قافلہ پلٹے تو پوچھ لینا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا۔ کہنے لگے یہ تو ایک نشانی ہوگی، پھر ایک ایک تفصیلات بیان کرو، اور فرمایا فلاں قافلہ تو مکے کے بالکل قریب آ گیا، اور آج شام سورج غروب ہوتے ہی وہ حدود مکہ میں داخل ہو جائے۔ اس کی نشانی یہ ہے آگے آگے بھورے رنگ کے دو اونٹ چل رہے ہیں جن کے اوپر دھاری دار بوریاں لگی ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ تو تلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے، آج شام کو دیکھ لیں۔ اب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، کفار ان پہاڑوں پہ کھڑے ہیں جس سمت سے حضور نے قافلہ کے آنے کی نشاندہی کی تھی۔ حضور کے غلام بھی موجود ہیں۔ سورج درد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہے، لیکن آثار قافلہ ابھی تک دکھائی نہیں دیا۔ کافروں کے دل بلیاں اچھل رہے تھے کہ قافلہ لیٹ ہو گیا اور ہم تکذیب کریں۔ حضور کے کسی غلام کو تشویش ہوئی، بھاگا بھاگا خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور سورج تو غروب ہوا جا رہا ہے اور قافلہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ آقا کریم کے دل نازک پہ گرانی بلا رب کو کیسے گوارا ہے۔ فوراً جبریل آئے، کہا محبوب پریشان نہیں ہونا، اگر قافلہ نہیں آیا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دیں۔ اہل سیر نے اس واقعہ کو اپنی کتب میں بیان کیا کہ جب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا تو کفار نے شور کیا، قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا ذرا نظر ادھر بھی تو اٹھاؤ، قافلہ بھی نظر آنے لگا۔ اور جب قافلہ بالکل قریب آ گیا، جو نشانیاں آقا کریم نے بتائی تھی وہ ساری نشانیاں پائی گئی۔ اب کوئی بات نہ آئی تو کہنے لگے ھذا سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو یہ اتنا کچھ ہوا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اگر یہ خواب کی کہانی تھی تو یہ اتنا کچھ کیوں ہوا؟ حضور نے خواب میں جانے کی بات نہیں کی تھی، عالم بیداری میں جانے کی بات۔ اب کہا جاتا ہے جو منامی یا روحانی اس کو سفر قرار دیتے ہیں، وہ دلائل تو وہ بھی بڑے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں زمین سے لے کر 44 میل تک ہوا ہے، یہ سائنسدان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خلا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل محبت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں خلا فی نفس ہی ممکن ہی نہیں ہے۔ سائنسدان کہتے تو ہیں خلا، لیکن خلا ممکن نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارا راکٹ وہاں پرواز کر گیا، چلا گیا، چیزیں تو رد عمل کے طور پہ چلتی ہیں۔ چپوؤں سے پانی کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، رد عمل کے طور پہ کشتی آگے بڑھ جاتی ہے۔
پرندہ پروں سے ہوا کو نیچے کرتا ہے، خود اوپر چلا جاتا ہے، ہم اپنے پاؤں سے زمین کو پیچھے دھکیلتے ہیں، خود آگے چلے جاتے ہیں۔ اگر پھسلن ہو تو ہم آگے نہیں جا سکتے، زمین دھکیلیں گے پھر آگے جائیں گے، رد عمل کرو۔ اور وہاں راکٹ چلا گیا، اور اگر وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو پھر رد عمل کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے خلا فی نفس ہی ممکن ہی نہیں۔ ہاں وہاں ہواؤں کا دباؤ اتنا کم ہے جس کو سائنسدان خلا کہتے ہیں۔ پہلے ہوا، ہوا کے بعد خلا، اور خلا کے بعد پھر کہتے ہیں قرۂ زمہریر ہے، جہاں سے اولے برستے ہیں اور اتنی ٹھنڈک ہے کہ وہاں جو ہے آزاد شل ہو جائے، بندہ پرواز نہ کر سکے۔ اس کے بعد پھر قرۂ نار ہے، اور اتنی حدت ہے کہ وہاں سے فولاد کو بھی گزارا جائے وہ بھی نہ گزر پائے۔ پھر اس کے بعد آسمان ہے، اور آسمان کے بارے میں موقف ہے فلسفیوں کا، سائنسدانوں کا، کہ یہ بسیط ہے، اور بسیط کا معنی ہے ما لا جز عالم، جس کے اجزاء نہ ہو، لہذا نہ اس میں سوراخ ہو سکے نہ اس میں پھٹن ہو سکے، لہذا اس سے کیسے گزرے؟ پہلے 44 میل ہوا میں کیسے پرواز کی، پھر اس کے بعد قرۂ خلا میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے کیسے گئے، پھر قرۂ زمہریر میں تو آزاد حل ہو جائیں، پھر قرۂ نار میں تو پگھل جائیں، ہڈیاں پگھل جائیں اور لوہا بھی پگھل جائے، کیسے چلے گئے؟ پھر اس کے بعد قرۂ نار کے بعد آسمان وسیع تھا، اس سے کیسے پرواز کرتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض کسی کافر کے ہوں تو پھر اس کو اور طرح جواب دیں گے، لیکن اگر کسی مومن کے کلمہ گو کا یہ اعتراض ہو تو اسے کہیں گے کہ حضرت آدم ماں حضرت حوا زمین پر کیسے آ گئے؟ اگر اوپر جانے کے لیے یہ رکاوٹ ہے، یہ لنٹر ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، تو وہی رکاوٹ اوپر والے کے لیے بھی تو ہے۔ تو جب حضور جا بھی سکتے تو حضرت آدم و حوا آ کیسے سکتے؟ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ کہ انہیں پھانسی چڑھایا گیا اور ہمارے نہ کرتا گناہوں کے، اپنے نہ کرتا گناہوں کی سزا پائی، قیامت تک عیسائی جو مرضی کرتے رہے، حضرت عیسیٰ سزا بھگت گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن میں ان کے اس عقیدہ باطلہ کی نفی کی اور فرمایا انہیں نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اب آسمان پہ موجود ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، ان کے الفاظ قدسیہ سے نمک کی طرح دجال پگھلے گا، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑیں گے، پھر اس کے بعد جب اسلام غالب ہو جائے گا پھر حضور کے روزے پہ جائیں گے، اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لعجیبنہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میری قبر کے پاس کھڑے ہوں گے اور مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے، میں قبر سے جواب دوں، پھر آپ کا انتقال ہوگا۔ انتقال کے بعد گنبد خضرا میں خالی جگہ موجود ہے جہاں حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ اب وہ آسمان پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ گئے تو یہ 44 میل ہوا، یہ قرۂ خلا، یہ قرۂ زمہریر، یہ قرۂ نار، یہ آسمانوں کا بسیط ہونا، یا یہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن کے نہ کھڑا جو میرے رسول کے راستے میں کھڑا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا سکتے ہیں اور حضرت آدم و حوا آ سکتے ہیں تو کیا یہ ساری رکاوٹیں میرے نبی کے راستے میں کھڑی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اب یہ ہے تیسرا موقف جو اہل حق کا ہے، وہ یہ کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے جہاں تک خدا نے چاہا جاگتے ہوئے عالم بیداری میں حضور تشریف لے گئے اور کوئی رکاوٹ حضور کے راستے کے اندر کھڑی نہ ہو پائی اور سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اب یہ جو سفر تھا یہ 6 مراحل پر علماء نے اس کو تقسیم کیا۔ اب یہ مضمون تو کافی لمبا ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے عرض کر پاؤں، وہ دوسرے مضمون پر کافی وقت لگ گیا۔ خیر حضور براق پر پہلے مرحلے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک براق پہ گئے،
दूसरा मरहला, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक नूर की सीढ़ी पे गए, पहले आसमान से 7वें आसमान तक फरिश्तों के परों पे गए, और 7वें आसमान से सिदरा तक जिब्रील अमीन के परों पे गए, और सिदरा से ना जाने कहां तक रफ एक सब्ज नूरी तख्त था, उस पे तशरीफ ली। फिर हैरत की वादी आई और फिर हुजूर का जाती सफर शुरू हुआ। उदनु मिन्नी या अहमद की सदाएं आने लगी और इमाम शुरानी फरमाते हैं हुजूर झूमने लगे जिस तरह बादे नसीम से शाख झूमती है। और फिर क्या हुआ, हुजूर ने फरमाते हैं मैंने एक कदम उठाया, मस्जिद हराम से लेकर इन 5 मरहलों में कुल जितना फासला तय हुआ था, एक कदम में इतना फासला तय हो गया। अब अकल यहां भी आ खड़ी हुई, इतने मुख्तसर अरसे में इतना फासला कैसे तय हो गया। इमाम राजी जिनकी तफसीर कुरान का इंसाइक्लोपीडिया है, इकबाल के मुर्शद रूमी भी कहते हैं गर्ब इस्तदलाल कारे दी बुदे फख्र राजी राजदारे दी बुदे। वो फरमाते हैं कि इतनी जल्दी हुजूर कैसे चले गए, इतनी रफ्तार की सूरत। अगर काफिर की अकल एतराज करे तो बात और होगी, अगर मोमन की अकल एतराज करे तो उसे कहा जाएगा सूरा नमल खोल। आसिफ बिन बरखिया कहने लगा हजरत मैं तख्ते बल्कीस आंख झपकने से कबल कदमों में हाजिर कर देता। 1 महीना जाते हुए लगता था, 1 महीना आते हुए लगता था, और 7 कोठरियों में मुकफ्फल था, ताले लगे हुए थे, पहरेदार खड़े हुए। और आसिफ बिन बरखिया बोले जिसके सीने में ज़बूर की कुछ आयतें थी, काल अल्लाज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब आना आती कभी, हजरत मैं अभी ले आता हूं। और हजरत सुलेमान अभी आंख नहीं झपकी, तख्त कदमों में पड़ा हुआ। बनी इसराइल के नबी के उम्मती का कमाल है, आंख झपकने से कबल इतना फासला तय कर ले। इमामुल अंबिया की रफ्तार का आलम क्या है। फिर कहां तक पहुंचे, आला हजरत फरमाते हैं खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, या खुद पड़े हैं जिहद को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुराग ऐनो मता कहां था, न शाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने मकां के झूठे नुक्तो तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर को आए किधर गए। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी को मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। फिर कहां तक गए, अक्ले इंसानी थक जाती है, यहां किसी के तखय्युल का मुर्ख परवाज नहीं कर सकता। हुजूर कुर्बे खास में पहुंचे, दना पतदल्ला की मंजिल भी आई, काबा हुसैन की आगोश भी मिली, और अदना के मराहल भी आए। फिर अल्लाह ने अपने महबूब के दामन में बहुत कुछ डाला, अपना सब कुछ हुजूर पेश किया। अहादीस में 22 तशहद मनकूल है। कितने तशहद? 22। हम जो पढ़ते हैं नमाज में यह है तशहद अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला। ये मिराज की हिकायत है, हम इसको बतौर इंशा पढ़ते हैं, लेकिन हिकायत ये मिराज की। हुजूर ने सब कुछ पेश किया, मेरी माली बदनी जानी सारी इबादतें तेरे लिए। और मालिक ने जवाब कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर महबूब ने सब कुछ पेश किया तो मालिक ने कहा महबूब मेरी सलामतियां भी, मेरी रहमतें भी, मेरी बरकतें भी तेरे लिए। और फिर महबूब के झोली में, महबूब अलैहिस्सलाम की झोली में बहुत कुछ डाला गया। अल्लामा हक्की ने रूहुल मानी के अंदर लिखा था कि 70,000 असरार, 70,000 हकायतें, 70,000 रमूज महबूब की झोली में डालकर फिर खुद कहा। मुल्ला जीवन ने भी लिखा, इमाम गाजी ने भी लिखा, और बाकियों ने भी लिखा, बेमा मुशर्रिफ का या अहमद महबूब बता अब तुझे खुद मैं क्या अता करूं, तू अपनी चाहत भी बता। सब कुछ मर्जी से देकर कहा अब तू बता तेरी डिमांड क्या है। किसी शख्स के सवाल से उसकी शख्सियत निकल के सामने आ जाती। मुझे और आपको अगर इख्तियार दिया जाए कि मांग लो क्या मांगना है, तो हमारे लबों पे जो सवाल आएगा उससे हमारे अंदर का पता चल जाएगा। दौलत के पुजारी या ओहदों के ख्वाहिशमंद हैं,
ہماری تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ کسی شخص کی سوچ، ذہنی اپروچ کا علم اس کے سوال سے ہو۔ اب کہا بما اشرفک یا احمد، محبوب بتا تجھے کس چیز سے نوازوں؟ اب محبوب نے جواب عرض کیا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا ہے کہ تو میرا رب ہے، یہ بات میں نے حل و حرم میں کہی، مطاف اور حتیم میں کہی، یہ بات میں نے طائف کے بازاروں میں برستے ہوئے پتھروں کے سائے میں بھی کہی، ہر جگہ میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، مجھے عبدیت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ وہ آپ نے علماء سے سنا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مداخلت سے وہ 5 رہے، بار بار گئے آئے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جائیں، پتا تھا نا اللہ کو بالآخر 5 رہ جائیں، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ حضوری اور قدیم ہے، اصولی اور حادث نہیں۔ اس کو پتا تھا کہ بالآخر 5 رہ جانی ہے، وہ دیتا ہی 5 تاکہ بار بار نہ جانا پڑتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اور یہاں 9 مرتبہ بات بدلی، یہ مسئلہ بھی نہ پیش آتا، دیتا ہی 5۔ لیکن اگر اللہ دیتا ہی 5، لوگوں کو نبی کی عظمت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ دوسری بات ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دے گے۔ تم پڑھو گے 5 لیکن ثواب ہم 50 کا عطا فرمائیں، کیونکہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اب حضور 5 نمازوں کا تحفہ لے کر امت تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ویسے عرض کیا تھا حضور ایک چکر اور لگائیں، لیکن فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی، یعنی توقع وابستہ کی امت پہ کہ امت اتنی نکمی تو نہیں کہ 5 بھی نہ پڑے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس تمنا پہ اور آرزو پہ پورا اتر رہے ہیں۔ میں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور فرمایا میرا معراج تو یہ کہ سر عرش پہنچا، لیکن تمہارا معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، تو پیشانی سجدے میں رکھ، مومن کا یہی معراج ہے۔ اللہ اکبر، کتنی کرم نوازی ہے ان لوگوں پر جو اپنی پیشانیاں اس کی حضور جھکاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، اس سے قبل ہی جب وہ کھڑا ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے میرا بندہ میرے حضور جھکنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ اب جب یہ کھڑا ہو تو اس کے بدن سے جو گناہ ہیں وہ نکال کے ایک سمت کر دو اور ڈھیر لگا دو، تاکہ میرا بندہ ستھرا ہو کے میرے حضور پیش ہو سکے۔ بندے کے سارے گناہ ایک سمت اتار لیے جاتے ہیں اور بندہ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب سلام پھیر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اس کے اتارے تھے اب دوبارہ اس کے ساتھ لگا دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اترے ہیں تو اب اترے رہنے دو، میرے بندے کو پاک صاف ہو کے گھر جانے دو۔ کتنی بدبختی ہے کہ بندہ اللہ کے حضور سجدہ بھی کر سکنے کی توفیق نہ پائے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔